نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کل قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گا۔ تو اس موقع پر سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر تکبر کرتے ہیں، اپنے نیک اعمال پر فخر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا عابد تھا جس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور ایسی اللہ کی عبادت کہ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، محض اللہ کی رضا کے لیے عبادت۔ یہاں تک کہ وہ عبادت کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر اس نے رہبانیت اختیار کی، کیونکہ ہماری شریعت محمدیہ میں تو فرمایا گیا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت نہیں، مگر پہلے دور میں بنی اسرائیل کے جو واقعات ملتے ہیں تو وہ رہبانیت اختیار کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں پر چلے جاتے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس عابد نے بھی اس طرح کیا کہ سمندر کے بیچ میں ایک ٹیلا تھا اور اس کے آس پاس 400 میل تک سارا سمندر ہی سمندر تھا، درمیان میں ایک ٹیلا اور پھر سمندر ہی سمندر۔ تو اس عابد نے اس ٹیلے پر اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں پر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا فضل و کرم کیا کہ وہاں پر ایک درخت اگا دیا انار کا، اور ساتھ ہی میٹھا چشمہ پانی کا بھی جاری کر دیا، اور اس طرح اس بزرگ کی غذا کا اللہ تعالیٰ نے غیبی بندوبست فرمایا۔ تو یہ بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جب بھوک لگتی تھی تو انار کھا لیتے تھے، جب پیاس لگتی تھی تو میٹھا پانی پی لیتے تھے، اس کے علاوہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ تو اس طرح 500 سال تک عبادت کرتا رہا۔ بالآخر اس بزرگ کی جب موت کا وقت آیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میری روح اس طرح قبض ہو کہ میرا سر سجدے میں ہو اور اس طرح مجھے موت آ جائے، اور تو میرے جسم کو زمین پر حرام کر دے، اور میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک میں اس طرح سجدے میں رہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بزرگ کی دعا کو قبول فرمایا اور سجدے کی حالت میں اسے موت آئی، اور آج تک وہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں رہیں گے، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کوئی بندہ بھی وہاں تک نہیں پہنچے گا کہ اس کو سجدے سے ہٹا سکے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ عابد آئے گا اللہ کے حضور، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ بندہ دل میں خیال کرے گا کہ میں نے تو 500 سال تک عبادت کی، اور 500 سال تک ایسی عبادت کہ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں، اور پھر بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میری رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرو۔ میرے عمل کا تو ذکر ہی نہیں کیا، میری نوافل کا تو ذکر ہی نہیں آیا، میری عبادت کا تو ذکر ہی نہیں آیا، میرے سجدوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ تو وہ عابد اللہ کی بارگاہ میں کہہ دے گا رب بعمل، کہ اے میرے رب، مجھے اپنے عمل سے جنت میں داخل فرمائیے۔ تو اللہ رب العزت کو 3 مرتبہ یہ کہے گا رب بعمل، رب بعمل، رب بعمل۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، اور ایسی جگہ پر کھڑا کر دو کہ جہنم اور اس عابد کے درمیان 500 سال کی مسافت ہو۔ تو چنانچہ اس بزرگ کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب کھڑا کریں گے تو 500 سال کی مسافت ہوگی اس عابد کے اور جہنم کے درمیان، لیکن پھر بھی اس قدر تپش ہوگی، اس قدر سخت گرمی ہوگی
کہ اس بزرگ کا جو حلق ہے وہ خشک ہو جائے گا، اور ایسی حالت میں وہ پیاس پیاس کرے گا اور پانی پانی کرے گا، تو ایک غیبی طور پر ایک دست ہاتھ نمودار ہوگا جس میں پانی کا ایک گلاس ہوگا۔ تو جب یہ پانی پانی کرے گا تو پھر غیب سے آواز آئے گی کہ یہ پانی تب ملے گا جب تم اپنی 500 سال کی عبادت دے دو گے۔ تو بزرگ پہلے تو انکار کرے گا کہ یہ 500 سال تک عبادت میں نے بڑی محنت کی، لیکن جب گلا بالکل خشک ہو جائے گا اور پیاس سے مرنے لگ جائے گا تو پھر کہے گا کہ یہ میری 500 سال کی عبادت آپ لے لیجئے اور مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیجئے۔ جب اس طرح پانی کا ایک گلاس پی لے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کو واپس لے آؤ۔ جب دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے اعمال کہاں ہیں، تیرے سجدے کہاں ہیں، تیری نوافل کہاں ہیں؟ تو اس وقت وہ بزرگ اپنی عاجزی کا اظہار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ اے میرے رب، مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیجئے۔ تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ جاؤ اور اس عابد کو جنت میں لے جاؤ۔